مفتی صاحب ایک سوال میں آپ سے چاہوں گا کرنا، کیونکہ یہاں پہ ظاہر ذکر الہی بھی ہو رہا ہے. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ قوالیوں کی محفل رکھی جاتی ہے، ظاہر اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہوتا ہے اس میں، لیکن اس میں پیسے اڑائے جاتے ہیں اور یہ ایک فیشن بن چکا ہے، ہر کوئی اس کو اڑا بھی رہا ہے. آپ بھی اس کا جواب دیجیے گا. میں پہلے چاہوں گا اس پہ بیان فرمائیے، جو پیسے اڑانے کا عمل ہے خاص طور پہ جس جگہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اس کے اوپر پیسے اڑانا کیا صحیح ہے؟ شریف بھائی بڑا ہی خوبصورت سوال ہے. سب سے پہلے اس بات کو سمجھا جائے کہ ہر محفل کے نا اپنے کچھ آداب ہوتے ہیں. بالکل. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب دینی محفل ہوتی ہے نا، جس طرح ہمارا جسم ہے وہ کھاتا ہے پیتا ہے تو توانائی حاصل کرتا ہے، اسی طرح روح کی بھی غذا ہوتی ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہے. اور پھر فرشتوں کی بھی غذا یہی اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر. یہ کتنی پاک محفل ہے کہ فضائل ذکر کے باب میں ہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو اس جگہ کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور گھیرتے گھیرتے طے بتہ آسمانوں تک پہنچ جاتے ہیں. اور جب محفل برخاست ہوتی ہے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ سب جانتے ہیں، علیم ہے، پھر بھی اللہ نا نصیحت فرمانے کے لیے تاکہ ہمارے اوپر واضح ہو جائے یہ محفلیں کتنی قدر والی ہیں. اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا دنیا میں ایک محفل ہو رہی تھی، وہاں آپ کا ذکر ہو رہا تھا. لوگ کیا چاہتے تھے؟ کہا وہ سب جنت چاہتے تھے. اللہ فرمائیں گے جنت دیکھی؟ فرشتے عرض گزار ہوں گے اللہ جنت تو نہیں دیکھی. کہا اگر جنت دیکھ لیتے فرشتے عرض گزار ہوتے یا اللہ اور زیادہ طلب کرتے. اللہ پوچھیں گے کس چیز سے پناہ چاہتے تھے؟ فرشتے عرض گزار ہوتے ہیں یا اللہ جہنم سے. جہنم دیکھی؟ کہا یا اللہ نہیں دیکھی. دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ پناہ چاہتے. اللہ فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے کہ اے میرے فرشتوں گواہ رہنا میں نے ان پر جنت واجب کر دی اور جہنم سے خلاصی عطا کر دی. یہ ہے دینی محافل، چاہے وہ جو بھی ہو، جس طرز پر بھی ہو، 4 لوگ بیٹھ کر دین کی بات کر رہے ہوں، یا نعتیہ محفل ہو یا میلاد کی محفل ہو، چاہے ذکر و اذکار کی محفل ہو یا کسی امام کی محفل ہو، کہیں بھی کوئی بھی اللہ اور اللہ کے رسول اصحاب اہل بیت کا ذکر ہو، اس کو ہم دینی محافل کہتے ہیں. اب اس دینی محافل کے اندر کچھ بھی اس طرح کا کرنا جو کہ خلاف شرعی تو چلیں بڑا لفظ ہے، خلاف طبیعت بھی ہو، خلاف روح بھی ہو، اور کوئی ایسی بات ہو جو کہ اس محفل کو نا عجیب طرز دے دے، وہ اچھی بات نہیں ہے. آج ہم دیکھتے ہیں پیسے شادیوں میں بھی لٹائے جاتے ہیں، اس کی بھی میں مذمت کروں گا کہ وہ ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے، چاہے نعت خوانی پر ہو، چاہے اصل میں مہندی پر، مائیوں پر. دیکھیں پیسے پھینکنے کا کیا معاملہ ہے؟ بیسیکلی یہ اپنے پیسوں کی نمائش کرنا ہے کہ بھائی یہ میں نے پیسے پھینکے، وہ ہمارے آسان زبان میں کہتے ہیں چھٹا مار دیا پیسوں کا نا. یہ بیسیکلی پیسوں کی نمائش کرنا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیسوں کی نمائش یا کسی چیز کی بھی نمائش سے ممانعت کی. اب جہاں آپ نے دینی بات کی ہو، اب ایک بندہ قرآن پڑھ رہا ہو آپ اس کے اوپر پیسے پھینکے، ایک بندہ ثنا خوانی کر رہا ہو آپ پیسے پھینکے. پیسے دینا بری بات نہیں ہے، آپ اس کو ادب کے ساتھ طریقے کے ساتھ، ہمارے یہاں وہ باقاعدہ اس کو پیکنگ میں تاکہ کسی کو پتہ بھی نہیں لگے کیا ہے کیا معاملہ ہے، ادب کے ساتھ ثنا خان کو، ادب کے ساتھ علامہ صاحب کو. یہ کرنا نہیں چاہتا نا مفتی نہیں، اصل میں اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ وہ مخفی ہو جائے گا، لوگوں کو نظر نہیں آئے گا سیٹ صاحب نے کتنے پیسے پھینکے ہیں. وہ جب تک سٹیج پہ پیسے نہیں ہو رہے ہوں، جب تک وہ اچھا پھر وہ میں ویسے زیادہ تفنن کہہ رہا ہوں، آ کے ایک ایک نوٹ پھینکیں گے تاکہ کیمرے کی نا لاسٹنگ بڑی ہو، ایک نوٹ جا رہا ہے، ایک نوٹ جا رہا ہے، ایک نوٹ جا رہا ہے. تو اس پہ جو ہمارے پہلے علماء بھی تھے، سب چیزیں بھی تھے، وہ منع کرتے تھے. ایون میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، پیر نصیر الدین نصیر صاحب کے پاس کوئی یار وہ پیسے پھینکنے لگے، انہوں نے کہا میں کروڑوں کی بات کر رہا ہوں اور تم یہ چھوٹے نوٹ پھینک رہے ہو، جا کے سامنے بیٹھ جاؤ. یہ جو بات ہے نا وہ اتنی قیمتی ہو رہی ہے، بات کہاں کی ہو رہی ہے اور ہم کس چیز میں اس کو تول رہے ہیں. تو اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے. ویسے ہی اگر وہ ماحول ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو اس چیز سے بالکل اجتناب. اچھا، کیونکہ آپ ثنا خوانی کرتے ہیں ماشاءاللہ، ایک آپ کا نام ہے، آپ لوگوں کو یہ کیسا لگتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی آ کے محفل میں اس طرح کوشش کرتے ہیں رکے، لیکن ہاتھ پکڑ کے روک نہیں سکتے، کسی کو بھی کسی کو نہیں روک سکتے. بہت دفعہ کوشش کری ہے لیکن پسند نہیں ہوتا یہ عمل، ظاہر ہے کسی بھی ثنا خواہ کو. بالکل ایسا ہی ہے، ایسا بالکل یہ بالکل کسی ثنا خواہ کو پسند نہیں ہوتا ہے. سوال میں نے اس طرح کیا کہ بڑا کامن ہو گیا، ذکر اللہ ہو رہا ہے. لیکن میں نے کچھ نعت خوانوں کا ایسا بھی دیکھا ہے بھائی شہری بھائی کہ 10 روپے گر رہا ہے نا تو بولتے ہیں مجھ پہ پیسے نہیں ڈالنا، اور اسی نعت خواہ پہ پھر 1000 اور 500 کے نوٹ گر رہے ہوتے ہیں، وہ دھنا دھن پڑ رہا ہوتا ہے. آپ کچھ کہہ رہی ہیں اللہ تعالیٰ. جی پلیز. ایسا بھی ہے کہ کبھی کبھی نا انسان اپنی خوشی میں وہ خوشی دکھ جاتی ہے، دکھاوا الگ دکھتا ہے، خوشی الگ دکھتی ہے. جو خوشی میں ہوتا ہے نا تو وہ ایک خاموشی سے جا کے وہاں رکھ کر آ جاتے ہیں. یہ ہمارا بھی، اور یہ بڑا اچھا طریقہ ہے. دیکھیے میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں، جتنے ثنا خواہ ہیں جو اپنی پوری زندگی جنہوں نے اس میں لگائی، جیسے نوحہ پڑھنے والے ہیں، جو علامہ ہیں، یا جو تو ان کا جو گزارا ہے، اگر وہ اپنا کوئی کام نہیں کرے، کوئی بزنس نہیں کرے،
تو یہ جو آپ ان کو اس طرح ہدیہ دے رہے ہوتے ہیں یا ان کی کسی خوشی میں کوئی وہ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک ہیلپ ہوتی ہے, آپ اپنی خوشی سے محبت سے ان کو کر رہے ہوتے ہیں, تو لیکن اس کو اتنے باعزت طریقے سے کرنا چاہیے کہ نہ ان کو ناگوار گزرے. آپ نے یہ ٹاپک کیا, آپ جب یہاں پہ تھی نہیں, اس سے پہلے یہ سوال میں نے سعد بھائی سے کیا تھا, کیونکہ آپ زیادہ آپ بھی کیونکہ ایک رکھتی ہیں, میں نے یہ سوال سعد بھائی سے کیا تھا, انہوں نے بڑا اچھا, یہ بہت اچھا بیان کرتے ہیں. پلیز, اب وہ تو مجھے پتہ ہے. سوال یہ تھا کہ جب ہم گھر میں قرآن خوانی کرتے ہیں, قاری صاحب رکھوانے کی باری آتی ہے, تو ظاہر قرآن پڑھانے کا ہدیہ ہوتا ہے, فیس نہیں ہوتی. ہم اسکول کی ٹھیک ٹھاک فیس دیتے ہیں, لیکن جہاں قرآن پڑھانے کی باری آتی ہے فیس کم دیتے ہیں. گھر میں قرآن خوانی کراتے ہیں تو ہم معمولی سے ہدیہ دیتے ہیں ان بچوں کو, یا پھر ان کو نمک پارے اور سموسے کھلا دیتے ہیں. انفیکٹ گھر میں فنکشن کریں گے تو اس کا ہم کروڑوں روپیہ خرچ کر دیں گے, جی فلانا سیلیبریٹی آ رہا ہے. جہاں اللہ کی بات کرنے کی بات آ رہی ہے وہاں ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. جو صدقہ کا بکرا ہے وہ بھی سب سے کمزور ہے, کالا سا بالکل کمزور سا بکرا ہے, یا مرغی کالی کمزور سی ہے. یہ کیوں ہے ہمارے معاشرے میں؟ یہ دیکھیں, ایک تو نا ہمارے یہاں لوگ بڑا اس کو لے لیتے ہیں کہ اسلام ہے, دین کی بات آپ کر رہے ہیں تو اس کا آپ معاوضہ کیسے لے سکتے ہیں. وہ معاوضہ لے نہیں رہا, مانگنا, اگر وہ مانگ رہا ہے اپنے, تبھی تو اب لوگوں نے دیکھیں مانگنا شروع کر دیا. آپ نے اگر اس کو اس لیول تک لائے نہ ہوتے تو کبھی بھی کوئی اپنی عزت نفس کو نیچے نہیں گرانا چاہتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم اپنے اماموں کا ذکر کریں تو امام رضا علیہ السلام, جب بھی کوئی ان کے اس میں آتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے سب سے بڑا درباری ان کا مشہد میں ہے, تو جب کوئی ذکر اہل بیت کرتا تھا تو وہ کبھی اپنی انگوٹھی, کبھی اپنی ابا اتار کے دیتے تھے, کبھی کچھ دیتے تھے. اور یہ ان کی یہ دینے کا مطلب یہ تھا, یہ آپ کو سکھانا یہ تھا کہ جو ذکر محمد و آل محمد و اصحاب اور اہل بیت کا ذکر کر رہا ہے, آپ نے اس کو خوشی سے دے, کیونکہ آپ کا دل نہیں خوش ہوا اس کو سن کے. اگر آپ کا دل خوش نہیں ہوا تو پھر تو آپ بغض رکھتے ہیں, اور اگر دل خوش ہوا ہے تو پھر تو جان نثار کرنے کو جی کرتا ہے. تو پر دینا اس طرح چاہیے کہ وہ بھی خوش ہو جائے. اب ہمارے یہاں مجالس ہوتی ہیں, ہمارے علماء, ہم بہت لوگوں سے سنتے ہیں کہ یہ نوحہ خانے نے تو فکس کر لیا, یہ ہے, تو میری اس پہ بڑی بحث ہوتی ہے. میں کہتی ہوں کیوں نہ کریں, پورے سال اگر وہ ریسرچ کر رہے ہیں, پورے سال وہ کتابوں پہ اپنا ٹائم وہ کر رہے ہیں, تو ان کا یہ حق بنتا ہے. وہ اگر منہ سے مانگ رہے ہیں, اگر آپ نے ان کو نہ مجبور کیا ہوتا تو وہ منہ سے اور نہ ایک مانگ. تمیز اور تمدن کے ساتھ دینا ہوتا ہے. یہ وہی مثال ہو گئی کہ آپ کو کوئی تحفہ دینے آئے اور ایسے منہ پہ پھینک دے, آپ کو کیسا لگے گا؟ آپ کی سالگرہ ہے, کوئی ہے. میں اس میں ایک بات ایڈ کروں گا, بالکل ہماری بہن نے بہت خوبصورت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود مثال ہے کہ جب حضرت حسان نعت پڑھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خود ممبر پر بٹھاتے تھے اور زمین پر بیٹھ کے ان کو سنتے تھے. اور یہ اتنی ماشاءاللہ قدر ہے ثنا. ہمارے بات کرنے کا مقصد ہم ثنا خانوں کی الٹا یہاں بات کر رہے ہیں کہ, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جب کوئی نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی جاتی تھی, ایک مرتبہ رسول نے اپنی چادر عطا کی, خود پہنائی. تو یہ عرب کے اندر چادر پہنانا سب سے بڑی عزت ہے. آج بھی اگر سندھ کی ثقافت دیکھیں, کسی کو اجرک پہنائی جائے تو بہت عزت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر پہنائی صرف ثنا خوانی رسول کے اوپر. تو اپنی سب سے بہترین چیز تحفے میں دینا, تحفہ دینا, اور پھر اس اخلاقیات سے دینا. دیکھیں تحفہ قیمتی نہ بھی ہو, اس کے دینے کا طریقہ بھی قیمتی بنا دیتے ہیں اس کو. تو یہ لازمی اس کو دیکھا یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ایک طریقے سے دیں. کیونکہ یہ سوال اس وجہ سے بھی میں نے اٹھایا کیونکہ میں دیکھتا ہوں اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یار لوگ اڑا رہے ہیں, کہ تو وہ ہمیں بھی زبردستی لیتے ہیں, اڑاؤ. اب ظاہر بندہ اس وقت مجبوری میں کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ عمل بالکل میں اپنی ذات پہ کہوں گا مجھے پسند نہیں ہے.